أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کا صدبار احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی اس آج کی نشست میں جمع ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ 5واں پارہ اور اس کا 5واں رکوع آج کا ہمارا موضوع ہے، تو بلا تاخیر چلتے ہیں آج کے حصۃ التلاوت کی طرف۔ آئیے تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ علم طارا، میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، کوئی اور حرف ہے، لہذا میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اس کو اظہار شفوی کا نام دیا جائے گا۔ تارا میں را کے اوپر زبر ہے، را مفتوح ہونے کی وجہ سے مفخم ادا ہوگا۔ الی الذین، یا ساکن ہے ما قبل مقصور یا مدہ، اوتو واو دونوں مقامات پہ واو ساکن ما قبل مضموم دونوں واو مدہ۔ نصیبم صی صاد صفت استعلا حرف مستعلیہ ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن ما قبل مقصور ہے یا مدہ، اور یہ با کے اوپر تنوین ہے، با منون اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم، لہذا ادغام بالغنہ ہوگا۔ کتاب تا کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ، یؤمنون، یو حمزہ ساکن ہے جھٹکے سے ادا ہوگا۔ نو واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ۔ بالجبت با ساکن ہے قلقلہ واجب ہوگا۔ وطاغوت طا صفت استعلاء کی وجہ سے اس کو مفخم ادا کریں گے۔ غین میں بھی صفت استعلاء ہے، غین واغو واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ۔ وَيَقُولُونَ قواف پہ بھی ایک تو اس کو مفخم پڑھیں گے، دوسرا واو ساکن ما قبل مضموم، یہاں واو ساکن ما قبل مضموم دونوں واو کو مدہ کر کے پڑھیں گے۔ للذین یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے۔ کفروا را مضموم ہے مفخم ادا ہوگا، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے۔ ہؤلاء حمزہ کے اوپر یہ ہا کے اوپر جو مد ہے چھوٹی مد ہے، اس کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یہ جو کھڑی زبر ہے یہ ایک حرکت اور ایک الف کے قائم مقام ہے نا، تو اس لیے یہاں یہ مد آ رہا ہے، اور لا میں بڑی مد ہے۔ یہاں دیکھیے یہ الف خالیہ حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، یہ محل مد کے بعد یہ سبب مد حمزہ اسی کلمہ کا جز ہے،
سو یہاں یہ بڑی مد آئی اور اس کو ایٹ لیسٹ 5 الف کے برابر تک لمبا کریں. ہاؤلائی اہدا. یہ سارا لفظ جس کے آخر پر چھوٹی یا لکھنے میں آئی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہی، اس کو الف المقصورہ کا نام دیں گے. من الذین میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر الف المدیہ صغیرہ کہیں گے. نو واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے. سبیلا میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے. اور یہ سبیلا میں دیکھیے الف خالی از حرکت ما قبل جو تنوین ہے یہ یہاں ساکن ہونے کی وجہ سے ایک حرکت پڑھی جائے گی، ایک نہیں پڑھیں گے. تو جب ایک زبر ہوگی تو یہ مدہ بن جائے گا. باقی آیات میں تلاوت کر دیتا ہوں، آپ ان پہ قوانین خود اپلائی کیجئے گا. اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا وليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کے ترجمہ کی طرف۔ یہاں سے آپ اس کا لفظی ترجمہ یعنی ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں ہم اس کا لفظی با محاورہ ترجمہ اور گرامر کا کچھ حصہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا کچھ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا نا، نہیں پڑھا تھا؟ چلیں شروع سے کر لیتے ہیں، اس کا نہیں کرا تھا۔ ہاں جی، علم ترا حمزہ استفہام ہے۔ ہم نے حروف استفہام میں پڑھا تھا کہ اس کی دو کیٹیگریاں ہیں، ایک حمزہ ہے اور ایک حل ہے، پھر اس کے بعد بقیہ حروف ہم نے پڑھے تھے۔ تو یہ حمزہ ہے، کیا کا معنی دے رہا ہے؟ لم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الا طرف حرف جار، الذین ان لوگوں کی طرف، جی علم کیا، لم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، الا طرف الذین ان لوگوں کے، جو اس موصول جمع مذکر، الذی اللذان الذین اس موصول جمع مذکر، جو لوگ اوتو دیے گئے، نصیب حصہ، مقدر حصہ، من الکتاب آسمانی کتاب سے، یؤمنون پھر وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبت بتوں پر، والطاغوت اور شیطانوں پر، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، ہَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ کہ یہ سیدھی راہ پر ہیں، من الذین ان لوگوں کی نسبت سے، ان comparative to other people، من الذین ان لوگوں کی نسبت سے، یا ان لوگوں کے مقابلے میں، کن کے، آمنو جو ایمان لائے، سبیلا درست راہ پر۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا، پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہے۔ اب اہل کتاب کی اس حرکت کو بتایا جا رہا ہے جب وہ مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ تجزیہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کا اور اپنی صلاحیت کا، اپنے برے پن کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مسلمانوں سے بڑھ کر کافر اچھے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں جو اہل کتاب ہیں، کیونکہ کافر جو ہیں وہ تو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، بات ہی ختم ہوگی۔ یہ تو کم از کم ان کے نزدیک اللہ رب العزت کا تصور تو تھا، ان کے نزدیک تو آسمان سے کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود ہے، اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور مسلمان جو سیدھی راہ پر چل رہے تھے ان کو بھی کہتے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ ان کی نسبت بہت بہتر ہے۔
ان کا یہ خیال حقیقت میں شیطانیت ہے۔ اولئکا، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، جن لوگوں پر لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت فرما دی ہے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے تو فلن تجدا، پھر تو ہرگز ہرگز نہیں پائے گا لہو نصیرا، اس کا کوئی بھی مددگار۔ اور یہ اہل کتاب جو اس طرح مسلمانوں کو کفار کے ساتھ ملاتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو کفار سے بدتر قرار دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ ام لہم نصیب من الملک، ام یا لہم ان کے لیے نصیب کوئی حصہ ہے، من الملک سلطنت سے، بادشاہت سے، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہے تو وہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں، کیا ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہے؟ کیا ان کا، نعوذ باللہ، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگوں پر اس طرح کا حکم لگانے والے ہیں، کیا وہ لوگوں پر بادشاہت کرتے ہیں؟ بادشاہت تو اللہ کی ہے۔ اگر وہ ایسا ہے تو پھر تیسری نشانی، ایک نشانی تو یہ تھی کہ وہ بتوں پر اور شیطانوں پر ایمان رکھتے تھے، دوسری نشانی یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ موازنہ کر کے کافروں کو بہتر قرار دیتے تھے۔ اب تیسری نشانی ان کی یہ ہے، ہاں، اور اس سے پہلے آیت نمبر 52 میں نشانی یہ بتائی کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور آیت نمبر 53 میں یہ کہا کہ ان کا اگر سلطنت ان کے پاس ہو پھر وہ بخیل اتنے ہیں، کنجوس اتنے ہیں کہ لوگوں کو تل کے برابر بھی نہ دیں، حالانکہ اللہ رب العزت تو اتنا سخی، اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے، اتنا جواد ہے، اتنا سخی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں اور اپنے نہ ماننے والوں سبھی کو اپنے ہاتھ سے رزق وافر دے رہا ہے، اور صرف رزق پر اکتفا نہیں، قدرت نے تمام تر نعمتیں سبھی کے لیے برابر اور یکساں ان کے دھارے چلا دیے ہیں، اور سبھی اللہ کی نعمتوں سے ایک جیسے ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ام یحسدون الناس، ام کیا، یحسدون، حسدا یحسدو، وہ حسد کرتے ہیں، الناس لوگ، اللہ پر، ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کر دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ کیا یہ یہود لوگوں سے ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو اپنی نعمتیں عطا فرمائی؟ فقد آتینا، پس تحقیق ہم نے عطا کر دیا، آل ابراہیم علیہ التحیت و تسلیم کی آل پاک کو، ان کی خاندان کو، الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت عطا فرمائی، وآتیناہم ملکن عظیما، اور اللہ رب الجلال نے ان کو عطا کیا ملکن عظیما، بڑی سلطنت۔ ابراہیم علیہ التحیت و تسلیم جد الانبیاء قرار دیے جاتے ہیں، جن کی اولاد سے نبوت کا سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ یہود جو لوگوں سے ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں، سو واقعی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت بخشی ہے۔ یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو یہ چاہتے یہ تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے میں ہی نبوت کا سلسلہ کیوں رہا ہے، ان کے علاوہ
کسی اور خاندان سے نبوت کا سلسلہ کیوں نہیں جاری ہوا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہاں تم اپنے حسد میں جلتے ہو تو جلتے رہو، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو منتخب کیا تھا اور اسی خاندان میں حکمت بھی عطا کی ہے، اسی خاندان میں کتب بھی عطا کی ہیں، اور اسی خاندان کو بہت بڑی سلطنت سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو اپنے فضل کے لیے منتخب کر لے، پھر کائنات کی کوئی طاقت اس فضل الہی کو روک نہیں سکتی، اس نعمت عظمیٰ کو روک نہیں سکتی۔ وہ لوگ حسد سے جلتے تو رہتے ہیں مگر اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی عطا کو، اللہ کی اس جو نظر کرم ہے اس کو پھیر نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ خصوصی محبت والا معاملہ۔ فمنہم، پس ان میں سے، من آمانا، جو ایمان لائے، بہی اس کے ساتھ، ومنہم، اور ان میں سے، من صدا، جس نے روگردانی کی، جس نے روک دیا، انہو اس سے، وقفا، کافی ہے، بجہنم، جہنم کا، سعیرا، بھڑکتی آگ۔ بس ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور ان میں سے کسی نے اس سے روگردانی کی، اور روگردانی کرنے والوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اب یہ پیچھے چکے اہل ایمان کا تذکرہ تھا، اب اسلوب قرآنیہ یہ ہے کہ وہ ساتھ ہی کفار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے آج اتنی صدیاں بیت جانے کے بعد آج ریسرچ سکالرز انالیٹک سٹڈی کو سب سے زیادہ ایکسیپشنل کیسز میں دیکھتے ہیں، اور اس کو بڑی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سو قرآن اس انالیٹک سٹڈی اور ریسرچ کے اس رول کو آج سے 14 صدیاں قبل بنا رہا ہے۔ یہ انالیسز ہے، یہ تجزیہ ہے کہ آپ دو چیزوں کو بالخصوص ایٹ دا سیم ٹائم ایک چیز سے زیادہ چیزوں پر سٹڈی کر رہے ہیں، تو ہر چیز کا ایک ایک اصول اور ایک ایک رول اور اس کی ایک ایک چیز کو لے کر دوسری چیز کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے چلے جائیں گے، مقابلہ کرتے چلے جائیں گے، اور جو چیز اس میں سے ایکسیپٹ کی جاتی ہے اس کو جو ہے ڈسکلوز کرتے چلے جائیں گے۔ قرآن اس کو 14 صدیاں قبل ریسرچ کے اس رول کو ڈیفائن کیے جا رہا ہے اور اس اسلوب کو واضح کر رہا ہے۔ اور یہ پورے قرآن مجید میں آپ ایسے ہی دیکھیں گے کہ جہاں کافروں کا ذکر ہوگا وہاں متصل مومنوں کا ذکر ہوگا، جہاں جنت کا ذکر ہوگا وہاں متصل بعد جو ہے جہنم کا تذکرہ ہوگا، جہاں اعمال بد کا تذکرہ ہوگا وہاں متصل بعد اعمال صالحہ کا تذکرہ ہوگا، جہاں مومنین کا تذکرہ ہوگا وہیں پر کفار کا تذکرہ کیا جا رہا ہوگا، جہاں حزب اللہ کی بات ہوگی وہاں حزب الشیطان کی بات ہوگی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، بیااتنا، ہماری آیتوں کا، کفر کا معنی انکار کرنا، چھپانا۔ ایک بڑی دلچسپ بات کہوں، یہ جو کاف فا را ہے نا، کاف فا را، کفر، کافر، کسان کو کافر کہتے ہیں۔ اب اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا تو جو نتیجہ نکلنا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، ہاں میں تو معنی کا ذمہ دار ہوں۔ کافر، یہ جو کسان ہوتا ہے فصلیں اگاتا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں عربی میں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بھی بیج کو زمین میں پوشیدہ کر رہا ہوتا ہے، اور جو کافر ہے وہ بھی حق کو چھپا رہا ہوتا ہے، اور کسان کو کافر کہنا بیج کو زمین میں چھپانے کی وجہ سے ہے، بیج کو زمین میں چھپانے کی وجہ سے ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، بیااتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، سوف نصلیہم، ان قریب ہم ان کو جھونک دیں گے، نارا، آگ میں۔
अल्लाहुम्मा रब्बाना फ़क़िना अज़ाबन्नार बहुर्मत नबिय्यिल मुख्तार व बिहुर्मत आलि व अस्हाबि नबिय्यिल मुख्तार व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया हमारी आयतों के साथ, हम अनकरीब उनको दोज़ख की आग में झोंक देंगे। ये देखिए, हमने फेल मुजारे की अलामतों को पढ़ते हुए उन पर जो इस्तेमाल होने वाले अल्फाज व हुरूफ थे उनमें एक सौफा भी था। सौफा फेल मुजारे पर दाखिल होता है और आने वाले वक्त की कुर्बत पर दलालत करता है, मुस्तकबिल करीब का माना पैदा कर देता है। सौफा अन करीब, नुस्लीहिम हम झोंक देंगे, नून शुरू में आ गया, जमा मुतकल्लिम का माना करेंगे। अल्लाहु अकबर। कुल्लमा जब, नादिजत जल जाएंगी, जुलूदुहुम उनके चमड़े, उनकी जिल्दें, बद्दलनाहुम हम तब्दील कर देंगे, जुलूदन उनकी उस खाल को, उनके उस चमड़े को, गैरहा दूसरे के साथ, लियज़ूकुल अजाब ताकि वो अजाब को चखते रहें। इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला, काना अजीजन हकीमा बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाहुम्मा रब्बाना वक़िना अज़ाब जहन्नमा बहुर्मत सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल इरशाद फरमाते हैं, काफिरों को जहन्नुम की आग में झोंक दिया जाएगा, उस आग से उनके जिस्म की खाल जल कर राख हो जाएगी, और जब जिस्म की खाल जल जाएगी तो फिर हम अपनी कुदरत कामला से फिर उनके उस भड़कते जिस्म पर दोबारा खाल लाएंगे, और यूं फिर दोबारा आई हुई खाल फिर आग से जल जाएगी, फिर हम उसको इसी तरह आग में जलाते रहेंगे, उनकी खालें जलती रहेंगी और वो मुसलसल आजाब पाते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें जहन्नुम की आग से महफूज रखे, और परवरदिगार आलम अपनी प्यारी रहमत और ताइदार रहमत के तवस्सुल से हमें अपनी रहमत से हिस्सा वाफिर नसीब फरमाए। वल्लज़ीना आमनू, अब ये देखिए फिर वही उसलूब, यहाँ काफरों की बात हुई, यहाँ फिर अहले ईमान की बात हो रही, यहाँ जहन्नुम की बात थी, यहाँ जन्नत की बात हो रही, यहाँ जहन्नुम के आजाब की बात थी, यहाँ जन्नत में नेमतों की फरावानी की बात हो रही, यहाँ तसलसुले अजाब की बात हुई थी, यहाँ तसलसुले इकामत की बात होगी, और यहाँ नाराजगी की कैफियत थी, और यहाँ अल्लाह की रजा का बयान है। आइए चलते हैं आयत नंबर 57 की तरफ। वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनू ईमान ले आए, व अमिलुस सालिहात और नेक आमाल किए, सनुदखिलुहुम अन करीब हम उनको दाखिल करेंगे, जन्ना बागात में, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, खालिदीन फीहा अबदा वो अहले जन्नत उन जन्नतों में हमेशा कयाम फरमाएंगे। लहुम फीहा अज़वाज उनके लिए वहां अज़वाज हैं, पाकीज़ा बीवियां हैं, मुतहरा पाकीज़ा बीवियां हैं। अहले जन्नत के लिए वहां जन्नत में पाकीज़ा बीवियां हैं। यहाँ दुनिया में चाहे एक ना मिली हो, वहां उनके लिए बहुत सारी बीवियां हैं, पाकीज़ा बीवियां हैं। और जिनको अब देखिए ना, जिस जौजा की अल्लाह रब्बुल जलाल अपनी कुदरत की जुबान से पाकीज़गी बयान कर रहे हैं, आप चश्मे तसव्वुर में लाएं कि उसकी पाकीज़गी का आलम क्या होगा, जिसको अल्लाह पाकीज़ा कह रहा है। तो ऐसी खूबसूरत बीवियां वहां होंगी। और फिर सवाल यह है कि चलो मर्दों को तो वहां बीवियां मिलेंगी, खवातीन तो खवातीन आज जिसके निकाह में हैं वो जन्नत में जाएं, नेक आमाल करें, कयामत के दिन उस जन्नती शख्स के जिसके आज वो निकाह में है, उसकी तमाम तर जन्नती बीवियों की सरदार होगी। अल्लाह रब्बुल जलाल उनको जन्नत में सरदारी से नवाजेंगे।
آج اسلام کے اگینسٹ چلنے والے جتنی تنظیمات اور این جی اوز ہیں وہ ہوش کے ناخن لے کر دیکھیں تو صحیح، اسلام حقوق نسواں کا جس طرح علم بلند کرتا ہے، کائنات کا کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو حقوق نسواں کے تحفظ کی بات کرے۔ عورت کی سرداری سے لوگ گھبراتے ہیں، مگر قیامت کے روز جنت میں جا کر پروردگار عالم جنتی کو جو ازواج عطا کرے گا، یہ دنیا والی بیوی ان پر سردار مقرر ہوگی، ان پر حاکم مقرر ہوگی، اور یہ سبھی مل کر اپنی تمام تر محبتیں ان جنتیوں کے لیے نچھاور کریں گے، اور وہ جنتی شوہر ان بیویوں پر اپنی محبتوں کو نچھاور کریں گے، اور یہ اتنا پرسکون ماحول کہ جس میں ہر دل سے بغض، حسد، کینہ، اناد، دشمنی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب ذوالجلال اپنی قدرت کاملہ سے ہر دل سے اور ہر سینے سے سلب کر لیں گے۔ صرف محبت، صرف پیار اور صرف ایک اپنائیت، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ وَنُدْخِلْهُمْ، اور ہم ان کو داخل کریں گے، ذِلًّا ذَلِيلًا، بہت گھنے دار سایہ، سائے کے اندر۔ جو جنتی ہوں گے وہ ہمیشہ گھنے سایوں میں داخل رہیں گے، جبکہ جہنم والے بغیر سائے کے جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اللہم ادخلنا فی الجنہ بحرمت سید الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ 1 منٹ رہ گیا ہمارے پاس، اور یہ 2 آیات ہیں، یہ شاید مکمل نہ ہوں۔ ہم انشاءاللہ اس کو کل کے سبق کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کل کے رکوع کے ساتھ انشاءاللہ کل کا رکوع بھی کریں گے اور ساتھ یہ بھی تلاوت کریں گے۔ ایک بندہ حاضری لے لے۔ اللہ اکبر، آج تو صرف 20 لوگ